آج ہمارے معاشرے میں بد امنی، بے سکونی اور گھروں کے اندر جھگڑوں کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ہمارا غصہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات آ جائے تو اس پر ریئیکٹ کرنا اور اس پر غصہ دکھانا ہمارے اوپر فرض ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم بزدل گنے جائیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرا حکم مان کر غصہ پی جائے گا، تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنا غصہ روک لے اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنا عذاب ہٹا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان روک لے اللہ اس کی پردہ پوشی کر لیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی طرف معذرت لے جائے، عذر لے جائے اور معافی لے جائے اللہ اس کا عذر قبول کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑے، بلکہ حقیقتاً پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری و مسلم کے اندر ایک لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے ایسا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال چاہتے ہو، اس لیے کہ تمہارا مال تو در حقیقت وہ ہے جو تم راہ خدا میں اپنی زندگی میں خرچ کر دو، اور جو تم چھوڑ کر مر جاؤ وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو تمہارا راہ خدا میں کم خرچ کرنا اور جمع زیادہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کو عزیز رکھتے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا، تم پہلوان کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ وہ جسے کوئی گرا نہ سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ حقیقتاً زوردار پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ حضرت حارثہ بن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نفع کی بات بتائیے اور مختصر ہو تاکہ میں یاد بھی رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کر۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا، اور وہ پوچھتے رہے، نبی علیہ السلام یہی جواب دیتے رہے۔ یہ صرف حارثہ بن قدامہ کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی تھا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ عروہ بن محمد کو غصہ آیا تو وہ وضو کرنے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے، بس جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی گھونٹ کا پینا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ پی جانا۔ ایسے شخص کے دل میں ایمان رچ جاتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ تو تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ تم غصہ کر کے اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھتے ہو، یا غصے کے وقت اور وہاں جہاں تم غصہ نکال سکتے ہو اس پر قابو پاتے ہو اور جنت کے حقدار بنتے ہو۔